اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم بول تو رہے ہیں مگر ہماری بات کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، یا یہ کہ لوگ ہماری بات سنے بغیر ہی مشورے دینے لگتے ہیں۔ آج ہم بات چیت کے ایک ایسے انقلابی اصول کو سمجھنے والے ہیں جو ہر رشتے کو سچ میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، اکثر ہماری نیت تو اچھی ہوتی ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات پھر بھی بگڑ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیں ایک بڑی سادہ سی مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی مثال جو ہماری روزمرہ کی بات چیت کی ایک بہت بڑی، بہت عام غلطی کو بالکل صاف ظاہر کر دیتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہ اپنی بات شروع ہی کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسے بیچ میں ہی روکتے ہیں، اپنی اینک اتارتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لگائیں، میں نے یہ اینک 10 سال پہنی ہے اور اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ اب وہ شخص کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہے سب کچھ مزید دھندلا جاتا ہے۔ تو مسئلہ اینک میں نہیں تھا، مسئلہ اس طریقے میں تھا جس سے وہ دی گئی، یعنی تشخیص کیے بغیر ہی نسخہ دے دیا گیا، اور ایسا نسخہ مدد کرنے کے بجائے ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اور جب وہ شخص شکایت کرتا ہے تو ڈاکٹر اسی پر ناشکرا ہونے کا الزام لگا دیتا ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا یہ سن کر، لیکن سچ پوچھیں تو ہم سب اپنی زندگی میں، اپنے رشتوں میں تقریباً ہر روز بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی بات چیت میں کتنی بار بغیر سمجھے مشورہ دے دیتے ہیں، کتنی بار ہم تشخیص کرنے سے پہلے ہی یوں کہیں کہ اپنا نسخہ لکھ دیتے ہیں۔ اس سارے مسئلے کی جڑ جو ہے نا، وہ ہماری سننے کی عادت میں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب ایک بہت بنیادی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسی غلطی جو ہر گفتگو کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور اس کا حل ایک بہت سادہ لیکن انتہائی گہرے اصول میں ہے۔ اصول یہ ہے، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھے جانے کی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ بات چیت اور رشتوں کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا نظریہ ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سمجھنے کی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں جواب دینے کی نیت سے۔ ہم یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے ذہن میں اگلا جملہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات کو اپنی زندگی کے چشمے سے، اپنے تجربات کے فلٹر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم صرف اپنی دنیا میں رہ کے کسی کو سنتے ہیں نا، تو ہم عام طور پہ 4 طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ پہلا، ہم جانچتے ہیں، یعنی فوراً اگری یا ڈس اگری کرتے ہیں، صحیح یا غلط کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم کریدتے ہیں، یعنی اپنے حساب سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا، ہم مشورہ دیتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اور چوتھا، ہم تشریح کرتے ہیں، یعنی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا ایسا کیوں محسوس کر رہا ہے۔ اور یہی چاروں چیزیں اصل میں سمجھنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں رد عمل ایک بالکل عام سی گفتگو کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کو لیتے ہیں۔ بیٹا اپنی پریشانی بتاتا ہے اور والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً مشورہ دینے اور جانچ پڑتال کرنے لگتے ہیں۔ وہ بیٹی کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے بات چیت کا؟ مکمل خاتمہ۔ بیٹے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں گئی، اسے اہمیت ہی نہیں دی گئی، اور وہ اپنے والد سے بات کرنے کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔ والد نے مدد کرنے اور اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کا ایک کتنا قیمتی موقع گنوا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ والد کی طرح صرف جواب دینے کے بجائے واقعی سمجھنے والا کیسے بنا جائے؟ اس کا جواب سننے کے ایک بالکل ہی مختلف، ایک اعلیٰ درجے میں چھپا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں ایمپیتھک لسننگ یا ہمدردانہ سماعت۔ یہ جو ایمپیتھک لسننگ ہے نا، یہ کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی خالص نیت سے دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی اور کی اینک لگا کر دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسے دنیا کیسی نظر آ رہی ہے، وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمپیتھیٹک لسننگ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ دوسرے شخص سے متفق بھی ہوں، نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کے نقطۂ نظر کو پوری طرح گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سمجھنا اتفاق کرنے سے پہلے آتا ہے۔
جب ہمدردی سے سنا جاتا ہے نا تو صرف الفاظ نہیں سنے جاتے. ماہرین تو کہتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن میں الفاظ کا کردار صرف 10% ہے. 30% ہماری آواز کا لہجہ ہوتا ہے اور 60% ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے. یعنی ایمپیتھک لسننگ میں کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں اور دل سے بھی سننا پڑتا ہے. اس اسکل کو سیکھنے کے 4 سٹیجز ہیں. سب سے بنیادی سٹیج ہے کہ دوسرے کے الفاظ کو بس دہرا دیا جائے. اس سے بہتر ہے کہ ان کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے. تیسرا سٹیج ہے ان کے احساسات کو سمجھنا اور ان کو بیان کرنا. اور سب سے اعلیٰ، سب سے مؤثر چوتھا سٹیج ہے جہاں مواد اور احساسات دونوں کی عکاسی کی جائے. جب کوئی شخص واقعی کسی کو سمجھنے کے لیے سنتا ہے نا تو ایک جادوئی لمحہ پیدا ہوتا ہے. یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس شخص کو ایک بہت ہی انمول تحفہ دینے کے برابر ہوتا ہے. یہ تحفہ ہے سائیکولوجیکل ایئر کا، یعنی نفسیاتی ہوا. جس طرح ہمارے جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح ہماری روح کو سمجھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انسان کی سب سے گہری، سب سے بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. چلیں اسی باپ اور بیٹی کی مثال پر واپس چلتے ہیں. لیکن اس بار والد صاحب مشورہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ایمپیتھیٹک لسننگ کے سب سے اعلیٰ سٹیج کا استعمال کرتے ہیں. وہ صرف بیٹے کے احساسات کو اسی تک واپس پہنچاتے ہیں. اور جب بیٹے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے واقعی سمجھا جا رہا ہے، کہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر رہا، تو وہ اپنا ڈیفینسو رویہ چھوڑ دیتا ہے اور خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے. اور تبھی وہ مسئلے کی اصل جڑ کو سامنے لاتا ہے، ایک ایسی بات جو وہ شاید شرمندگی کی وجہ سے اب تک چھپا رہا تھا. اب دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ مسئلے کے خلاف ایک ساتھ کھڑے. والد نے نہ صرف مسئلے کو سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا دل بھی جیت لیا. اور اس ایک لمحے نے ان کے رشتے کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط بنا دیا. تو جب ایک بار دوسرے شخص کو یہ سائیکولوجیکل ایئر مل جاتی ہے، جب اس کا دل اور دماغ ہماری بات سننے کے لیے کھل جاتا ہے، صرف تب ہم اس عادت کے دوسرے اور بہت اہم حصے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یعنی اپنی بات سمجھانا. قدیم یونانی قائل کرنے کے اس فن کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. ان کا ایک فارمولا تھا: ایتھوس، پیتھوس اور لوگوس. یعنی سب سے پہلے ایتھوس یعنی کردار اور ساخت، پھر پیتھوس یعنی دوسرے شخص سے ہمدردانہ تعلق، اور سب سے آخر میں لوگوس یعنی دلیل کی منطق. یہ ترتیب بہت اہم ہے، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا. تو اگلی بار جب بھی کسی سے بات ہو، چاہے دفتر میں یا گھر پر، ایک لمحے کو رک کر یہ سوچنا ہے: کیا میرا مقصد صرف جواب دینا ہے یا واقعی سمجھنا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی، ایک چھوٹا سا شفٹ ہمارے ہر رشتے کی گہرائی اور معیار کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے.